الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. آج کے درس میں ہم انشاءاللہ جابر رضی اللہ عنہ کے سست رفتار اونٹ کے واقعے کا ذکر کریں گے. جابر رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھا اور میں اپنے اونٹ پر سوار تھا جو سست رفتار تھا، اور اس اونٹ نے مجھے بڑا لیٹ کیا اور مجھے بہت تھکایا. قافلے کے سب سے آخر میں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور آپ نے کہا جابر. میں نے کہا ہاں. آپ نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ نے مجھے تھکا دیا اور بہت مؤخر کر دیا، لیٹ کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ڈنڈے سے یا اونٹ کے لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عصا اپنے ساتھ میں رکھتے تھے اس سے اونٹ کو کوچا. ایک روایت میں ہے کہ آپ نے کہا تمہارے پاس ڈنڈا ہے اونٹ کو ہانکنے والا؟ انہوں نے کہا ہاں. آپ نے وہ لیا اور اس سے اس کو ڈانٹا، جھڑکا یا کھونچا، اور پھر آپ نے کہا جابر اب سواری کرو. اور میں نے سواری کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پیچھے سے اسے جھڑکا اور اسے کھونچا اور کوڑے سے مارا. اس کے بعد اونٹ اچھل کر کے تیز چلنے لگا اور ایسی رفتار سے چلنے لگا کہ پہلے کبھی اس عمدہ رفتار سے نہیں چلا تھا. جس طرح ایک بہترین اونٹ ہوتا ہے، ایک اچھا اونٹ ہوتا ہے، اور جس شاندار رفتار سے چلتا ہے اس رفتار سے اب یہ اونٹ چلنے لگا اور سارے اونٹوں سے آگے نکل گیا، سب سے آگے چلنے لگا. حالت یہ ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ سے آگے بڑھنے کا خطرہ مجھے لگنے لگا. تو میں پکڑ کے اس کی مہار، اونٹ کی مہار جیسے نکیل یا لگام ہوتی ہے، اس کو پکڑ کے روکنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ سے آگے نہ نکل جائے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھ سے پوچھا کہ جابر اب تمہیں تمہارا اونٹ کیسا لگ رہا ہے؟ اپنے اونٹ کو اب کیسا پا رہے ہو؟ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اچھا ہو گیا ہے، خیر ہے، آپ کی برکت اسے حاصل ہو گئی ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں جب ہم مدینہ سے قریب پہنچ گئے اور میں گھر جانے کا ارادہ کرنے لگا، میں نے آپ سے اجازت طلب کی تو آپ نے کہا کہ آخر جلدی کیا ہے، کیوں تیزی سے آگے نکلنا چاہتے ہو؟ تو میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی جلد شادی کی ہے. آپ نے کہا تم نے شادی کر لی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کر لی ہے. آپ نے پوچھا کنواری سے یا سیبہ سے؟ میں نے کہا کہ نہیں، سیبہ سے، عمر رسیدہ سے، ایسی عورت جو تجربے کار اور عمر رسیدہ ہے. آپ نے کہا کنواری سے شادی کیوں نہ کی کہ تم اس کے ساتھ کھیلتے، وہ تمہارے ساتھ کھیلتی، تم اس کے ہونٹ اور زبان کے لعاب کا مزہ اٹھاتے، وہ تمہارے لعاب کا مزہ لیتی، تم اس کے ساتھ ہنستے، وہ تمہارے ساتھ ہنستی. تو آپ نے یہ کہا کہ تم نے کنواری سے اور دوشیزہ سے نکاح کیوں نہیں کیا کہ اس کے ساتھ کھیلتے یا اس کے لعاب سے کا مزہ لیتے. کہتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کی وفات ہو گئی اور انہوں نے اپنے پیچھے 9 بیٹیاں چھوڑی، یعنی میرے پاس 9 چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں. میں نے یہ بات پسند نہیں کیا
کہ میں انہی جیسے ایک اور پھوہڑ اور ناتجربہ کار لڑکی کو لے آؤں۔ میری چاہت یہ ہوئی کہ میں ایسی خاتون سے نکاح کروں جو عمر رسیدہ ہو، تجربہ کار ہو، ان سب کا دیکھ بھال کرے، ان کے بالوں میں کنگھی کرے، ان کی چوٹیاں باندھے، ان کی تربیت کرے، انہیں تعلیم دے، ان کی ساری چیزوں کی نگرانی کرے۔ تو آپ نے کہا تم نے ٹھیک کیا، اللہ تعالیٰ تم پر اپنی برکتیں نازل فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دی اور آپ نے کہا کہ اب جب تم گھر جانے والے ہو تو ہوشیاری اور عقل مندی کا مظاہرہ کرنا، سمجھداری کا مظاہرہ کرنا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ نکاح کا مقصد ہوتا ہے اولاد کا حصول، تو جب گھر جانا پہنچنا تو گویا اولاد کے حاصل کرنے کے لیے جو عمل درکار ہوتا ہے اس کو سمجھداری اور ہوشیاری سے انجام دینا۔ کہتے ہیں جب ہم مدینہ کے قریب پہنچ گئے اور مدینہ شہر میں داخل ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قافلے کو، پوری جماعت کو، صحابہ جو آپ کے ساتھ میں تھے سب کو آپ نے حکم دیا کہ شہر مدینہ میں ابھی داخل نہ ہونا، ٹھہر جاؤ، رات میں داخل ہوں گے تاکہ جو پراگندہ بال ہیں، یعنی وہ مدینہ میں خبر پہنچ گئی کہ جو قافلہ گیا تھا وہ واپس آ رہا ہے، جو غزوے پہ نکلے تھے واپس آ رہے ہیں، تو اطلاع پہنچ گئی، تو جو پراگندہ بال خواتین ہیں وہ اپنے بال درست کر لیں، کنگھی کر لیں، چوٹیاں بنا لیں۔ اسی طرح سے جن کے شوہر غائب تھے اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھا تھا، وہ اپنی صفائی ستھرائی کر لیں۔ پھر آپ نے کہا جابر اپنا اونٹ بیچو گے؟ کہہ رہے ہیں کہ مجھے شرم آ گئی کیونکہ میرے پاس اور کوئی دوسرا اونٹ گھر پہ نہیں تھا، کوئی سواری نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، مجھے بیچ دو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے 4 دینار میں یہ خرید لیا، ہاں مدینہ تک جانے کی اجازت میں تمہیں دیتا ہوں، اسے استعمال کر سکتے ہو، ابھی میں نے خرید لیا لیکن مدینہ تک اس پر جانے کی تمہیں اجازت دیتا ہوں، اب میں اس کا مالک ہو گیا۔ مختلف روایات میں اس کی قیمت کے تعلق سے مختلف الفاظ آئے ہیں، کسی میں اوقیہ ہے، کسی میں 2 قیہ ہے، کسی میں 2 درہم ہے، بہرحال کچھ بھی ہو آپ نے قیمت متعین کر کے اس کی خریداری کر لی۔ پھر اس کے بعد میں صبح جب سب لوگ چلنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر کے پہلے مدینہ پہنچ گئے، اور کہتے ہیں میں بھی مدینہ پہنچا صبح، میرے ماموں کی مجھ سے ملاقات ہوئی، میں نے اپنے ماموں سے ملاقات کی، انہوں نے اونٹ کے بارے میں پوچھا تو میں نے اونٹ کے سلسلے میں سب بتا دیا کہ میں نے اپنا اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ دیا ہے۔ تو انہوں نے ملامت کی کہ وہی تو ایک اونٹ تھا اور وہ بھی بیچ دیا، اب کیا ہوگا؟ تو میں نے بتایا کہ اس طرح سے سست رفتار تھا، تھکا دیا تھا، پریشان کر دیا تھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کی رفتار میں تبدیلی آئی اور وہ سب سے آگے بڑھ گیا، اور ساری تفصیلات میں نے بتائیں۔ بہرحال کہتے ہیں اس کے بعد میں مسجد نبوی میں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ سفر سے لوٹتے تھے تو مسجد میں تشریف رکھتے تھے، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی تشریف رکھتے تھے۔ تو آئے، کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دروازے ہی پر پایا، آپ اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں تھے۔ آپ نے کہا ابھی پہنچ رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، اپنا اونٹ ادھر ایک طرف چھوڑ دو اور جاؤ مسجد میں 2 رکعتیں پڑھو۔
تحیت المسجد جو مسجد کے آداب میں داخل ہے. کہتے ہیں میں مسجد کے اندر داخل ہوا، میں نے 2 رکعتیں پڑھی، اونٹ کو مسجد کے ایک کونے میں باندھ دیا اور میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رہا آپ کا اونٹ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، اونٹ کے قریب گئے اور آپ نے فرمایا اونٹ اب یہ ہمارا اونٹ ہے. اور بلال کو بلا کے کہا بلال وزن کر کے ایک اقیہ دے دو. جو وزن کر کے جو قیمت دی جاتی تھی سونے یا چاندی میں، درہم یا دینار، تو آپ نے کہا کہ وزن کر کے دے دو اور جو قیمت طے ہوئی ہے اس سے تھوڑا زیادہ کر کے دینا. کہتے ہیں پھر انہوں نے 4 دینار دیے اور 1 قیرات اس میں زیادہ دیا. کہتے ہیں پھر میں جانے لگا، پیٹ پھیر کے واپس ہونے لگا کہ تو اونٹ بیچ دیا، اس کی قیمت لے لی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر کو بلاؤ. کہتے ہیں پھر میں نے سوچا کہ ایسا تو نہیں کہ میرا اونٹ مجھے واپس کر دیں گے، اور میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ اب دے دیا ہے، بیچ دیا ہے تو اب یہ معاملہ میں سودا ختم نہیں کرنا چاہتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جابر پوری قیمت لے چکے ہو؟ میں نے کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا مجھے تمہارا اونٹ نہیں لینا تھا، یہ تو تمہارا مال ہے، تم اس کی قیمت بھی اپنے پاس رکھو اور اونٹ بھی رکھو. تو یہ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا اور اس طرح سے انہیں نوازا، انہیں دیا. آپ نے اونٹ کی قیمت بھی دے دی، اونٹ بھی دے دیا، اور اس سفر میں جانے والوں، غزوے کے اس سفر میں جانے والوں کے لیے جو حصہ متعین ہوا تھا وہ حصہ بھی انہیں دیا. اور اس کے بعد میں جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زیادہ دیا تھا قیمت کے اوپر سے، وہ کبھی میرے جیب سے باہر نہیں جاتا، میں اسے ہمیشہ اپنے جیب میں رکھتا ہوں. بہرحال یہ واقعہ بہت سے فوائد پر مشتمل ہے، اس میں جس قدر غور کریں بہت سارے فوائد سامنے آئیں گے. ہم نے واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. یہ صحیح بخاری اور حدیث کی دوسری کتاب میں موجود ہے. میرے سامنے اس وقت مختصر صحیح بخاری ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ کی، حدیث نمبر 990 پر یہ حدیث ہے، اور یہ مختصر طور پر ہم نے صرف حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے محاسن اور خوبیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر تا حیات ثابت قدم رکھے. واللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم.